انسانی آنکھ، انسانی دل، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، اگر ہم کائنات کی باقی تمام چیزوں کو 1 منٹ کے لیے دیکھنا چھوڑ دیں، اللہ نے جتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے ان نعمتوں کا نام اور تذکرہ 1 منٹ کے لیے فراموش بھی کر دیں، صرف میں اور آپ اللہ کا دیا ہوا یہ جسم پاؤں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تلک اپنے وجود پہ نگاہ دوڑائیں تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ ہمارا وجود اور ہمارے وجود کا ایک ایک حصہ اور ٹکڑا اللہ کی نعمتوں کے بغیر ممکن ہی نہیں تھا۔ اگر کبھی ہم تصور کریں کہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے ہمارا یہ نیچے والا ہونٹ کٹا ہوا ہے، صرف ایک اوپر والا ہونٹ ہمارے پاس موجود ہے، نیچے والا ہونٹ ہمارا موجود نہیں ہے، تو مجھے اور آپ کو ہمیں اپنے آپ سے خوف آنے لگے گا، اور اس ایک ہونٹ کے بغیر میں اور آپ پانی کا ایک گھونٹ بھی اپنے حلق میں نہیں اتار سکتے۔ اللہ رب رحمان اپنے قرآن میں 20 مقامات پہ اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، لوگو اگر تم مجھ رب عرش کریم کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، دن بیت سکتے ہیں، راتیں گزر سکتی ہیں، اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا بھی چاہو، گننا بھی چاہو، حساب لگانا بھی چاہو، تو دنیا کے اندر کوئی ایسا آلہ اور کوئی ایسا کیلکولیٹر ہے ہی نہیں جو اللہ کی نعمتوں کو گن سکے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی سب سے سچی اور سچی زبان پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مومن کا معاملہ، ایک مسلمان کا معاملہ بڑا ہی اللہ نے عجیب بنایا ہے۔ اگر اس کو خوشی ملتی ہے تو وہ خوشی بھی اس کے فائدے میں ہے، اگر اس کو غمی اور مصیبت کے اندر اللہ مبتلا کرتا ہے تو یہ غم اور مصیبت بھی اس کی نیکیوں کے اندر اضافے کا باعث بنتا ہے۔ نبی نے فرمایا اگر اللہ مومن کو، مسلمان کو، میرے امتی کو اللہ کسی نعمت سے نوازے، کسی خوشی سے نوازے، فشکر اللہ، اور اس خوشی کے موقع پہ یہ اللہ کا شکر ادا کرے تو شکرانے کی وجہ سے اللہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ اگر میرے کسی امتی پہ کوئی غم، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آتی ہے اور اس پریشانی میں یہ صبر کا دامن تھام لیتا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس صبر کی وجہ سے اللہ رب رحمان اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کر دیتا ہے۔ خوشی بھی مومن کے لیے نعمت ہے، غمی بھی مومن کے لیے نعمت ہے۔ اس مالک کے آزمانے کا، امتحان لینے کا انداز بڑا ہی نرالا ہے، اور اس مالک کے آزمانے کے اپنے ہی طریقے ہیں۔ وہ کسی کو دے کے آزما لیتا ہے، کسی سے لے کے آزما لیتا ہے، کسی کو امیری دے کے آزماتا ہے، آیا یہ شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا، کسی کو غریبی دے کے آزما لیتا ہے، آیا یہ میرا بندہ صبر کرتا ہے یا بے صبرہ بن جاتا ہے۔ آج کا ہمارا عنوان کہ اللہ کی نعمتوں پہ شکر کیسے ادا کیا جائے۔ میں اور آپ اس وقت تک شکر کے مقام پہ پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک دل و جان سے میں اس چیز کو، اس نعمت کو نعمت نہ مان لوں جو اللہ نے مجھ پہ نشاور کی ہے۔ شکر تو نعمت کا کرنا ہے، اور جب تک میں نعمت کو تسلیم نہ کروں، نعمت کا اعتراف نہ کروں اور نعمت کا مجھے احساس نہ ہو،
تب تک میرے ذہن سے اور میرے دل سے شکر کا جذبہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ بدقسمتی سے میں اور آپ صرف پیسے کو، مال کو، گاڑی کو، گھر کو نعمت تصور کرتے ہیں۔ رب کبریا کی قسم، اگر آپ کو کوئی عزت سے بلاتا ہے، آپ کو کوئی عزت دیتا ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ آپ کے لیے جگہ چھوڑ کے آپ کو بیٹھنے کے لیے کہتا ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ آپ کو احترام سے اور عزت سے اور آپ کا وقار اور عزت کا برم اور خیال رکھتا ہے تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ آپ کے لیے کوئی جگہ چھوڑ دے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ آپ کو کوئی سیدھا راستہ بتا دے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ آپ کچھ کہیں، آپ کی بات مانی جائے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ میرے پاس میری اولاد ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ میرے پاس اللہ کی دی ہوئی آنکھیں ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ میرے پاس بولنے کے لیے زبان ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ سننے کے لیے مجھے کان عطا کیے گئے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میرے بندو گنتے جاؤ، میں کیسے گنوا سکتا ہوں جب اللہ قرآن میں کہتا ہے گن سکتے ہی نہیں، شمار کرتے سکتے ہی نہیں، حساب لگا سکتے ہی نہیں۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی اللہ رب رحمان کا شکر ادا کرنا ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، خر ساجدہ، میرے نبی کو جب کوئی خوشی ملتی تو میرے نبی سجدے میں گر جایا کرتے تھے اور سجدے میں گر کے رب کبریا کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اور اللہ رب رحمان کے قرآن نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کو غمی کے موقع پہ صبر کو تھامنے اور خوشی کے موقع پہ شکر کا مظاہرہ کرنے کی تلقین اور وصیت فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 20 ایسی احادیث ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کو اس بات کا درس دیتے ہیں، لوگوں جس حال میں رب کبریا نے رکھا ہے اس حال میں راضی رہنا سیکھ لو، تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی۔ جس حال میں رب نے رکھا ہے اس حال پہ رب پہ راضی اور خوش ہونا شروع ہو جاؤ، اللہ تمہاری زندگیوں کو آسان کر دے گا۔ ارے یہ شکر تو وہ جذبہ ہے، وہ احساس ہے، میں روڈ پہ بوجھ لے کے، اپنا بیگ لے کے کسی گاڑی کے انتظار میں کھڑا ہوں اور اتنے میں کوئی جاننے والا آ جائے، میرا بوجھ اٹھا کے مجھے ساتھ بٹھائے اور اپنے مقام پہ چھوڑ دے تو اترتے وقت میں اس کو تھینک یو، جزاک اللہ، شکریہ کے الفاظ کہتے ہوئے رخصت کرتا ہوں، اس لیے کہ مصیبت کے وقت میں وہ میرا دست و بازو بنا ہے، مصیبت کے وقت میں اس نے میرے لیے آسانی کا سما پیدا کیا ہے۔ میں اس کا شکر گزار ہوتا ہوں جو چند لمحوں اور چند گھنٹوں اور تھوڑے سے سفر کے لیے میرا بوجھ اٹھا لیتا ہے۔ ارے میں اس رب کا شکر ادا پھر کیوں نہیں کرتا جس نے میرے سارے ہی بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں؟ اس مالک کا شکریہ ادا پھر میں کیوں نہیں کرتا جس نے آج سے نہیں، میرے دنیا میں آنے سے پہلے رب کبریا نے مجھے وہ چیزیں عطا کر دی ہیں جو میں نے رب سے مانگی بھی نہیں تھی، جو میں مانگنے کے قابل بھی نہیں تھا، جب میں مانگ نہیں سکتا تھا میرا اللہ تو تب سے مجھے دے رہا ہے۔ اور آج اگر کبھی رب کبریا مجھے آزما لے، مجھے امتحان میں ڈال دے، میری آزمائش کر لے تو شکوے اور اللہ رب رحمان کی جو نعمتیں اور احسانات ہیں ایک لمحے سے پہلے میں وہ ساری کی ساری نعمتوں اور احسانات کو بھول جاتا ہوں۔ اور احسان تو یہ شکر تو ایسی چیز ہے کہ ایک بے زبان اور حیوان جس کو کہا جاتا ہے، یہ جانور بھی انسان کا، اور انسان اگر جانور کے ساتھ بھی بھلائی کرے
تو جانور بھی شکر کا جذبہ اور احساس اپنے دل کے اندر رکھتا ہے۔ آپ کسی بھیڑ کو، بکری کو، گائے کو، بھینس کو، حتیٰ کہ غلیظ ترین جانور کتے کو بھی پانی پلائیں، وہ دم ہلاتے ہوئے اور اپنی آنکھیں جھکاتے ہوئے آپ کو اس جگہ سے رخصت کرتا ہے، دم ہلا کے اور آنکھیں نیچی کر کے، گویا کہ اپنے من کے اندر ہی آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوتا ہے۔ اس کائنات کی ہر چیز رب تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرتی ہے، اور اس شکر کا اگر احساس نہیں ہے، اگر اس شکر کا پاس نہیں ہے اور شکر کا جذبہ اگر پیدا نہیں ہوتا تو اس انسان کے اندر پیدا نہیں ہوتا۔ تفسیر روح المعانی کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ملتا ہے۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے پوچھتے ہیں، اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو اپنی مخلوق کو کیسے رزق دیتا ہے، تو اپنی مخلوق تک کیسے رزق پہنچاتا ہے۔ تفسیر روح المعانی والے لکھتے ہیں، اللہ رب رحمان نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ تیرے ہاتھ میں جو عصا ہے، وہ ڈنڈا جس سے موسیٰ نبی بکریاں چرایا کرتے تھے، قرآن نے اس کو عصا کہا ہے۔ کہا موسیٰ یہ سامنے پڑے ہوئے پتھر پہ اپنے عصا کو مار اور رب کی قدرت کے کرشمے دیکھ، کیسے کیسے تیرا رب اپنے اس وعدے کو پورا کرتا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، لوگوں اس روئے زمین پر کوئی بھی جاندار، کیڑا مکوڑا، انسان، حیوان، بری بحری مخلوق، ان تمام کی روزی روٹی کا انتظام تیرے رب نے آسمان پہ بیٹھ کے کرنا ہوتا